السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ فضیل کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے تھے۔ وہ اتنا نامور ڈاکو تھا۔ وہ گھروں میں گھس کر مال چھین لیتا تھا اور راہ گیروں کو راستوں پر لوٹ لیا کرتا تھا۔ فضیل کے خوف سے مدینہ منورہ کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ بہت ہی احتیاط اور چوکنا ہو کر رہتے تھے، کیونکہ رات ہوتے وہ باہر نکلتا اور اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ فضیل ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق آج بھی چوری کرنے نکلا تھا۔ آج چوری کے لیے ایک خاص مکان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکتا ہے۔ گھر میں زیادہ لوگ نظر نہیں آئے۔ ایک بزرگ ہلکی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیا۔ فضیل کچھ دیر کھڑے ہو کر بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا۔ بوڑھا بہت ہی دلکش انداز میں تلاوت کر رہا تھا۔ وہ اس آیت پر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ آیت سن کر فضیل کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ فضیل نے اپنی زندگی بھر کرنے والی ڈکیتی اور قتل کو یاد کیا۔ کتنی مایوس کن اور دکھ بھری زندگی ہے۔ اس بدتر و گھٹیا زندگی کو جاری رکھنے کا کیا فائدہ؟ بدلنا ہوگا۔ ہمیں اس زندگی کو بہتر بنانا ہوگا جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ رب کی مرضی والی زندگی گزارنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سب عہد کر کے وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر رب سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں آدھی رات کو آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ آگے کیا ہوا؟ پھر وہ ساری عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ لوگ اسے عابد الحرمین کہتے۔ دھوکے باز، دنیا سے بالکل دور۔ تاریخ میں وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہیں فضیل ابن عیاض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک قرآن کی آیت تھی جس نے ایک ڈاکو کو سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی جیسی عظیم شخصیتوں کا استاد بنا دیا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم